عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ درس رابع سبق نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ قریبٌ معنی ہے نزدیک یا قریب، بعید دور۔ انا قریب من النافذہ، میں کھڑکی کے قریب ہوں۔ انت بعید من النافذہ، اور تم کھڑکی سے دور ہو۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو۔ این کہاں ہو، انت تم، یا خالد اے خالد، اے خالد تم کہاں ہو۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا میں قریب یا نزدیک، من الباب دروازے سے، میں دروازے سے قریب ہوں، میں دروازے کے قریب ہوں۔ این کہاں، زمیلو دوست، کا تمہارا دوست کہاں ہے، یا محمود اے محمود، اے محمود تمہارا دوست کہاں ہے۔ ہوا قریب من الکرسی، وہ کرسی سے قریب ہے، یا وہ کرسی کے قریب ہے۔ ہوا وہ قریب ہے، من الکرسی کرسی کے، وہ کرسی کے قریب ہے۔ این انا میں کہاں ہوں، این کہاں، انا میں، این انا میں کہاں ہوں۔ انت تم قریب ہو، من النافذہ کھڑکی کے، تم کھڑکی کے قریب ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ تھے یہ مذکر تھے، جیسے خالد کا تذکرہ ہوا، محمود کا تذکرہ ہوا، باب اور کرسی کا تذکرہ ہوا۔ تو یہاں پر ہم نے جو صفت استعمال کی وہ قریب مذکر کی استعمال کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب مؤنث کی صفات جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ البنتو لڑکی، قریب ہیں، من الوالدہ والدہ کے، لڑکی والدہ کے قریب ہیں۔ والطالبہ اور طالبہ، بعیدۃ دور ہیں، من المعلمہ معلمہ سے، طالبہ معلمہ سے دور ہے۔ این انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کہاں ہو۔ انا قریب میں قریب ہوں، من زینب میں زینب کے قریب ہوں۔ حل کیا، زینب قریبۃ قریب ہے، من المعلمہ معلمہ کے، کیا زینب معلمہ کے قریب ہے۔ لا نہیں، بلکہ ہیا وہ بعید دور ہے، من المعلمہ معلمہ کے، نہیں بلکہ وہ معلمہ سے دور ہے۔ این زمیلتکی، تمہاری سہیلی کہاں ہے۔ این کہاں ہے، زمیلتو سہیلی کی تمہاری۔ یہاں پر آیا تھا زمیلو کا، اور یہاں پر آیا ہے زمیلتو کی۔ زمیل لفظ دوست ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، اور زمیلہ تے کے ساتھ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ کا کی ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے، اور کاف کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے تو یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو اس لفظ میں جو تا ہے اور یہ کاف کے نیچے جو زیر ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے مؤنث کے ساتھ کرنا ہے۔ این زمیلتکی، تمہاری سہیلی کہاں ہے۔ ہیا قریب من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ اب یہ الفاظ ہم نے پڑھ لیے، قریب، بعید، قریبہ، بعیدہ، اور اب ہم دیکھیں گے عندہ اور بینہ۔ عندہ پاس، بینہ درمیان۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ انا قریب، میں قریب ہوں، من الباب دروازے کے، میں دروازے کے قریب ہوں یا میں دروازے کے نزدیک ہوں۔ انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں۔ انت تم قریب ہو، من النافذہ کھڑکی کے، تم کھڑکی کے نزدیک ہو یا تم کھڑکی کے قریب ہو۔ انت عند النافذہ، تم کھڑکی کے پاس ہو۔ محمود بینہ درمیان ہے، عابد و شاہد، عابد اور شاہد کے، محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے۔ فاطمہ بینہ درمیان، زینب و سعیدہ اور سعیدہ، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے۔ این انت یا محمود، اے محمود تم کہاں ہو۔ انا بینہ، میں درمیان ہوں، عابد و شاہد، عابد اور شاہد کے، میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں۔ این انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کہاں ہو۔ انا بینہ زینب و سعیدہ، میں زینب اور سعیدہ کے درمیان ہوں۔ این اختکی، تمہاری بہن کہاں ہے۔ این کہاں، اختو بہن کی تمہاری۔ این اختو کی، تمہاری بہن کہاں ہے۔ اختی میری بہن، عند الوالدہ والدہ کے پاس ہے۔ حل عندہا ساعہ، کیا اس کے پاس گھڑی ہے۔ حل کیا، عندہ پاس، ہاں اس کے، ساعہ گھڑی، کیا اس کے پاس گھڑی ہے۔ نعم جی ہاں، عندہا ساعہ، اس کے پاس گھڑی ہے۔
ऐना सईद, सईद कहाँ है। सईदुन फिल फ़स्ल, सईद कमरा जमात में है। हल इंदहु किताब, क्या उसके पास किताब है। नअम, जी हाँ, इंदा पास हु उसके, जी हाँ उसके पास किताबुन किताब, किताब है। जी हाँ उसके पास किताब है। यहाँ हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो गया है। इसमें हमने करीब, बईद, करीबा, बईदा और इंदा और बैना का इस्तेमाल देखा। इसमें आपने इस बात का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर की सिफ़त इस्तेमाल होगी और मुअन्नस के साथ मुअन्नस की सिफ़त इस्तेमाल होगी। अब इसकी मश्क की तरफ, तमरीन की तरफ आ जाते हैं। इसका पहला सवाल है, अरबी में तर्जुमा करें। ये खालिद है, हाज़ा खालिद, वो अपनी दर्सगाह के पास है। हुआ इंदल फसलुहु, हुआ वो इंदल फसलुहु अपनी दर्सगाह के पास है। मेरा घर मदरसे के नज़दीक है। बैती, मेरा घर, करीबुन नज़दीक है, मिनल मदरसा, मदरसा के। कुतुब खाना दफ्तर के करीब है। अल मकतबु करीबुन मिनल मकतबा, तुम्हारा कमरा मस्जिद से नज़दीक है। गुरफ़तु का करीबुन मिनल मस्जिद, गुरफ़तु कमरा का, तुम्हारा, करीबुन नज़दीक है, मिनल मस्जिद मस्जिद से, तुम्हारा कमरा मस्जिद से नज़दीक है। मेरा घर बाज़ार से दूर है। बैती, मेरा घर, बईदुन दूर है, मिनस सौक बाज़ार से, मेरा घर बाज़ार से दूर है। रावलपिंडी कराची से दूर है। रावलपिंडी बईदुन दूर है, मिन करातशी कराची से। हवाई अड्डा, हवाई जहाज़ का अड्डा शहर से दूर है। अलमुतारतुन, हवाई जहाज़ का अड्डा, बईदुन दूर है, मिनल बलदा शहर से, हवाई जहाज़ का अड्डा शहर से दूर है। वह और बंदरगाह भी दूर है। वह मिनाउन बईद, मिनाउन कहते हैं बंदरगाह को और मुतार कहते हैं हवाई जहाज़ के अड्डे को। आपकी किताब मेरे पास है। किताबु का, आपकी किताब, इंदी मेरे पास है। यहाँ हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, उर्दू में तर्जुमा करें और इसका पहला जुमला है, अल-मिफ्ताहु इंदल खादिम, चाबी खादिम के पास है। अल-मिफ्ताहु चाबी, इंदा पास, खादिम खादिम, चाबी खादिम के पास है। ये पहला जुमला था। और नेक्स्ट देख लेते हैं। असुंदूकु, सुंदूक, इंदा पास है, हम्माल मज़दूर के, संदूक मज़दूर के पास है। अल-वलदु लड़का, इंदल बाब दरवाज़े के पास है, बाब दरवाज़ा, इंदा पास। अल-वलदु लड़का, इंदल बाब दरवाज़े के पास है। दरवाजती मेरी साइकिल, इंदा शाहिद शाहिद के पास है, मेरी साइकिल शाहिद के पास है। दफ्तरी मेरी कॉपी, इंदा ज़मीली मेरे दोस्त के पास है। दफ्तरी, दफ्तर का लफ्ज़ जो है वो कॉपी के लिए, रजिस्टर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और दफ्तरी मेरी कॉपी या मेरा रजिस्टर, इंदा पास ज़मील दोस्त और इसके साथ जो या का इजाफ़ा है इसके मानी है मेरे, मेरे दोस्त के पास। मेरी कॉपी मेरे दोस्त के पास है। अख़ी मेरा भाई, सग़ीर छोटा, मेरा छोटा भाई, इंदा वालिदी मेरे वालिद के पास है। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों जुमलों में या का इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी जो हैं वो मेरा के हैं। इदारतुल बरीद डाकखाना, फ़िस्सौक़ बाज़ार में है, फ़ी का मानी होता है में। इदारतुल बरीद डाकखाना, फ़िस्सौक़ बाज़ार में है। अल-जरीदु अखबार, इंदा हामिद हामिद के पास है। हल इंदा का इल्मुन बिहाज़ा, इल्म कहते हैं जानने को, मालूम होने को, किसी चीज़ का पता होने को। हल क्या, इंदा का आपके पास, इल्मुन इल्म है, बिहाज़ा इसका। तो इसका मफ़हूम वाज़े करने के लिए आप इसका जुमला इस तरीके से बना सकते हैं, क्या आप इस बारे में जानते हैं। हल इंदा का, क्या आपके पास, मिफ्ताहु चाबी है, गुरफ़तु कमरे की। इंदा पास, का आपके या तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास मिफ्ताहुल गुरफ़ा कमरे की चाबी है। हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। और इसको करते हुए आपने एक एक लफ्ज़ का ध्यान रखना है। आप अरबी से
عربی میں ترجمہ کریں یا اردو میں ترجمہ کریں، آپ کو جو جملہ دیا گیا ہے اس کا جواب لکھنے کے بعد اس کو آپس میں ضرور میچ کریں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر آپ کے پاس جملہ ہے دراجتی عند شاہد، اب آپ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں سائیکل شاہد کے پاس ہے، تو فوراً غور کیجئے کہ دراجتی کے ساتھ یا بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے معنی کیے ہیں یا نہیں کیے، یعنی دراجتی ایک ایک لفظ کو کر کے دیکھیے اور پھر اس کو ترتیب دے لیجئے۔ دراجہ سائیکل، اور اس کے ساتھ جو یا کا معنی ہے وہ ہے میرے، عندہ پاس، شاہدن شاہد، میری سائیکل شاہد کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے ہر جملے کو چیک کریں اور اسی طریقے سے یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے اس کو لکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کام تیزی سے بھی ہو جائے گا اور آپ کو الفاظ بہت اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ جیسے میں پہلے 3 اسباق میں آپ کو بتاتی رہی کہ ریڈنگ ضرور کریں، ریڈنگ کرنے سے آپ کی لکھنے کی سپیڈ بھی تیز ہوگی اور آپ کے پڑھنے کی سپیڈ بھی تیز ہوگی اور غلطیوں کا امکان جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ الفاظ معنی کو ضرور یاد کیجیے اور ایک لفظ چاہے آپ کو جتنا اچھا مرضی یاد ہے لیکن اسے دیکھ کر بار بار ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ عربی زبان آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، 6 میں پڑھ چکے ہیں، 7 میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے الفاظ لکھنے میں تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ذہن میں کچھ اور آتا ہے اور لکھنے میں وہ کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں، اس لیے ہر لفظ کو غور سے دیکھیے اور پھر اس کو یاد کیجیے اور لکھنے کے بعد جو آپ نے لکھا ہے اس کو اس اعراب کے ساتھ ضرور پڑھ کر دیکھیے کہ جو آپ لکھنا چاہتے تھے وہی آپ نے لفظ لکھا ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔